پھر وفاق میں۔ چلیے اب پھر ماضی کی طرف چلتے ہیں۔ ملتان سے ٹوبہ ٹیک سنگھ پہنچ گیا۔ والد صاحب کو زیادہ تفصیل تو نہیں بتائی، ظاہر ہے انہیں میں ہی قصوروار لگا ہوں گا۔ ان کا خیال تھا کہ مجھے اتنی جلدی فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ ابھی اسی سوچ بچار میں تھا کہ آئندہ کیا کرنا ہے کہ مصطفیٰ صادق صاحب سرگودا سے ٹوبہ ٹیک سنگھ آ پہنچے۔ انہوں نے اصرار کیا کہ میں ان کے ساتھ سرگودا چلا جاؤں اور وفاق میں ہی کام کروں۔ پھر انہوں نے میری آسانی کے لیے یہ تجویز کیا کہ میں وفاق کا لائل پور ایڈیشن سنبھال لوں۔ میں نے لائل پور ایڈیشن کے لیے خواہش ظاہر کی کہ یہ آپ میرے کزن غیاث الدین جانباز صاحب کے سپرد کر دیں اور میں آپ کے ساتھ سرگودا ہی جاتا ہوں۔ غیاث الدین جانباز صاحب سے بات کی گئی تو وہ خوشی مان گئے اور انہوں نے وفاق لائل پور کی عدالت سنبھال لی۔ لیکن ہوا یہ کہ صدارتی انتخابات میں وفاق سرگودا ایوب خان کا حامی تھا اور جانباز صاحب نے وفاق لائل پور کو محترمہ فاطمہ جناح کا حامی بنا دیا۔ اس اختلاف کے نتیجے میں جانباز صاحب الگ ہو گئے اور انہوں نے لاہور آ کر داتا دربار مارکیٹ سے 7 روزہ سنگرام کا اجرا کیا اور اسے بائیں بازو کا ترجمان اخبار بنا دیا۔ بعد میں کئی لوگ جنہوں نے صحافت میں بڑا نام پیدا کیا، انہوں نے ابتدائی تربیت سنگرام سے ہی حاصل کی، لیکن یہ اخبار مالی طور پر مستحکم نہ ہو سکا۔ جانباز صاحب نے اسے بند کر دیا اور اپنے آپ کو بائیں بازو کی سیاست میں دھکیل دیا۔ انہوں نے ٹوبہ ٹیک سنگھ میں تاریخی کسان کانفرنس کا اہتمام کیا، جہاں مولانا بھاشانی ایک بڑے لیڈر کے طور پر ابھرے۔ لاہور سے خصوصی ٹرین کانفرنس کے شرکاء کو پہنچانے کے لیے لاہور ریلوے اسٹیشن سے روانہ ہوئی۔ میں بھی ایک اخبار نویس کے طور پر اس ٹرین کو رخصت کرنے کے لیے لاہور اسٹیشن پر موجود تھا اور وہیں مولانا بھاشانی کا شہرائے آفاق نعرہ چلبے چلبے سنگرام چلبے سننے میں آیا۔ یہ کسان کانفرنس کم تھی، مولانا بھاشانی اور مسیح الرحمان کی قیادت میں اس وقت کے حکمران کے خلاف اعلان بغاوت زیادہ تھا۔ جانباز صاحب کی سیاسی شہرت کا آغاز اس کانفرنس سے ہوا، جب نیشنل عوامی پارٹی 2 ٹکڑوں میں بٹی۔ ایک ٹکڑا مولانا بھاشانی کی قیادت میں چین نواز اور دوسرا ٹکڑا خان عبد الولی خان کی زیر قیادت روس نواز کہلایا۔ جانباز صاحب کافی عرصے چین نواز گروپ کے ساتھ رہے۔ اسی دوران انہیں اقدام قتل کے ایک جھوٹے مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا۔ یہ مقدمہ ہمارے ایک پڑوسی اختر علوی نے ان کے خلاف درج کرایا تھا۔ اختر علوی ایک قطعی غیر سیاسی آدمی تھے، لیکن جانباز صاحب کے والد اور میرے تایا قاضی نصیر الدین نے انہیں جماعت اسلامی کا متفق بنایا اور جماعت کے کئی امور ان کو سونپ دیے۔ سرگودا میں بار ایسوسی ایشن کے صدر سید غضنفر علی بخاری تھے، جو بعد میں ایک ٹریفک حادثے میں لقمہ اجل بن گئے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں جس مجسٹریٹ کے ہاں ان کے خلاف مقدمہ چل رہا تھا، ان کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ بخاری صاحب کا شاگرد ہے۔ میں ان کا سفارشی رکا لے کر ٹوبہ ٹیک سنگھ گیا اور ان مجسٹریٹ سے ملاقات کی، مگر یہ کسی طور پر ان کی ضمانت لینے پر
تیار نہیں تھا اور جانباز صاحب کو جو پولیس ریمانڈ پر تھے جیل بھیج دیا گیا۔